کوئی بندہ نیکی کا عمل کر لیتا ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کو ریاکاری کے ذریعے میں ضائع کروں. اس کے دل کے اندر کھٹکا پڑا رہتا ہے کہ آج رات کو میں نے یہ تسبیحات پڑھی تھی, آج میں نے تہجد پڑھے تھے, آج میں نے صدقہ کیا تھا. کوئی بندے ملیں وہاں پر اپنی عاجزی کا اظہار کرتی ہوں, جب یہ کمزور بندے ہیں, بس اللہ نے توفیق دی ہے, آج اتنے تہجد پڑھے ہیں, آج فلاں. اگر یہ نہ بھی ذکر کریں تو اس کا کیا ہے, لیکن ایک انداز ہے کسی طرح لوگوں تک یہ بات پہنچے. یہ جو ریاکاری ہے یہ بھی عمل کو ضائع کر دینے والی تھی. اس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے, نیت چونکہ ایک بنیادی چیز ہے, ارادہ ایک بنیادی چیز ہے. ہر آدمی کو اپنی ایک پلاننگ, اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا چاہیے, پہلے ہی ارادہ کر لینا چاہیے. بے شک کسی کاغذ پہ اس کو لکھ لے, اپنے موبائل کے کیلنڈر میں لکھ لے کہ میں نے رمضان شریف کیسے گزارنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے رمضان المبارک پر باقاعدہ ضخیم کتابیں ہیں کہ آپ کیسے رمضان گزارتے. اس میں قرآن پاک کی تلاوت, رمضان المبارک کے روزے, صدقات و خیرات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استغفار اور تسبیحات, یعنی جتنا وقت ہوتا تھا ایک ایک لمحہ اس کو ایسے کاموں میں صرف فرماتے کہ جو رضا الہی کا حصول ہو. آپ دیکھیں نا, اگر کسی شاپ پر آپ کو پتہ چل جائے کہ جو ہماری کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا پہننے کی چیزیں ہیں, فلاں شاپ نے ہاف پرائس پہ سیل لگائی ہے یا 25% پہ دے رہے ہیں, تو وہاں پر یہ باکسنگ ڈے پہ کتنا بڑا کیوں لگ جاتا ہے جی, وہ ہاف پرائس پہ دے رہے ہیں. کیوں؟ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے رمضان شریف کی عظمتوں کو بیان کر, اور حدیث مبارکہ میں فرماتا ہے کہ عام دنوں کے اندر اگر تم ایک عمل کرتے ہو, رمضان شریف کے اندر وہی عمل 70 گنا اللہ تعالیٰ زیادہ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو نوافل ہم ادا کرتے ہیں ان کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں, دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان اس کے بندوں پر کہ اس نے پورا مہینہ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک, دن ہو رات ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں برکتوں سے اس کو بھرپور کر دیا. اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسے قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جس طرح پہلے کی روٹین ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ چلتے رہتے ہیں, اور اس ماہ مبارک میں بسا اوقات روزہ رکھنا بھی ذہنی طور پر بوجھ محسوس کرتے ہیں, اور یہ بدقسمتی کے سوا کچھ نہیں. پھر جو میں عرض کر رہا تھا کہ نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کسی بھی عمل میں, اور اسی طرح رمضان شریف آ رہا ہے تو اپنی نیت کا قبلہ درست کرنا, ارادہ پختہ کرنا کہ میں یہ کروں گا. جب بندہ ارادہ پختہ کر کے اللہ پر بھروسہ رکھ لیتا ہے تو اللہ پاک عمل کی توفیق بھی عطا کر دیتا ہے. آپ اگر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو یہ ویسے نہیں ہوا, آپ نے ایک ارادہ کیا اور اللہ پہ بھروسہ کیا, اللہ نے توفیق دی, تیار ہو کے آپ آ گئے. ارادہ پہلے تھا, عمل بعد میں وجود میں آیا. آپ دیکھیں نا, ایک آدمی ہے, فرض کیا وہ بیمار ہے, رمضان المبارک کے اندر وہ روزے نہیں رکھ سکتا. قرآن پاک نے مسافروں کو, مریضوں کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ بیماری کی ایسی حالت ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے, یہ کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر حکیم کو بتا سکتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ روزے کی حالت میں ہوگا تو اس کو مزید بیماری بڑھ سکتی ہے, تو حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. پھر آگے جا کے دو طرح کی صورتحال بن جاتی ہیں. ایک وہ جو ٹیمپریری کوئی ڈیزیز ہے, وقتی طور پر بیمار ہوا,
بعد میں اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اب وہ اس کی قضا کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ زندگی کی اس سٹیج کو پہنچ چکے ہوتے ہیں یا بیماری کی ایسی کیفیت کو وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کا صحت یاب ہونا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا، یعنی بہت ایجڈ ہو گئے، بہت ویک ہو گئے، یا بیماری کی کیفیت ایسی ہے کہ اب کوئی صحت یاب ہونے کے بھی امکانات نظر نہیں آتے۔ ان کے لیے قرآن پاک نے یہی فرمایا کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ فدیہ دے دیا جائے۔ جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے کسی بھی جگہ، اس کی مقدار جو ہے وہ ایک ایک روزے کا فدیہ دے دیا جائے، تو اس کے لیے اس کی طرف سے وہ روزوں کے بدلے میں کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔